اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ عزیزان محترم، میرے واجب القدر سامعین و کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے چل رہا ہے، جو کہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے جس آیت کا سہارا لیا ہے، خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امام مبین سے مراد مولا متقیان حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ عزیزان گرامی، پچھلے ایپیسوڈ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو فضائل و کمالات ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مولا علیہ السلام کے جو علم لدنی کے فضائل ہیں، اور دوسرے ان کے جو ذاتی فضائل اور معجزات ہیں۔ جو ذاتی فضائل اور معجزات ہیں اس کے حوالے سے میں نے چند کلمات گزارش کیے تھے۔ آج امام علیہ السلام کے علم لدنی کے حوالے سے جو فضائل ہیں اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور دوانکی کا زمانہ پایا ہے، تو یہ بار بار مولا کو دربار میں بلایا کرتا تھا۔ اس کا دربار میں بلانا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حق میں تھا کہ امام علیہ السلام جب دربار میں آتے تھے تو امام علیہ السلام جو لوگوں کے سامنے اس طرح آ سکتے تھے، اور لوگوں کے سامنے امام علیہ السلام نے اپنے علمی فضائل جو ہیں وہ علمی کمالات پہنچائے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ اس نے طبیب ہندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب اس نے بلایا تو امام صادق علیہ السلام جب دربار میں داخل ہوئے تو وہ بیٹھا وہاں پہ اپنے فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ اس نے ہند طب پر اس نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ وہ بولتا رہا، لیکن امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں تم سے زیادہ طب کے قانون جانتا ہوں۔ یہ واقعہ نقوش عصمت سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ شیخ صدوق کی الخصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511 میں بھی یہ موجود ہے۔ اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ طب کے قانونوں کو جانتا ہوں اور مجھے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ طب کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو، یعنی آپ کو جو بھی بیماری ہے اس کا علاج اس کی ضد سے کرو۔ پھر فرمایا یعنی گرمی کا علاج سرد چیزوں سے اور سردی کا علاج گرم چیزوں سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ امراض کا جو مرکز ہے وہ معدہ ہے، لہٰذا جب بھی علاج کرو تو سب سے پہلے معدے کا علاج کرو، اس کے بعد کسی علاج کی فکر کرو۔ تیسری بات امام نے یہ فرمائی کہ سب سے بہترین جو کسی چیز کا علاج کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرہیز، یعنی پرہیز ہر چیز کا بہترین علاج ہے۔ طبیب ہندی نے آپ کی بات کی تائید کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ علم کتاب نہیں ہے، یہ عطائے پروردگار ہے، یعنی مجھے اللہ نے یہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے طبیب ہندی سے کچھ سوالات کیے، 20 سوال امام علیہ السلام نے طبیب ہندی سے کیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا، میں نے پہلے گزارش کی ہے الخصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 512، اور دوسری کتاب نقوش عصمت صفحہ نمبر 428 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ بہت توجہ، آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ پھر فرمایا نمبر 2 امام نے فرمایا بال سر پر کیوں ہے؟ نمبر 3 امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پیشانی ہے اس پیشانی کے اوپر بال کیوں نہیں ہے؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشانی کے اوپر یہ جو شکن ہے، شکن یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ نمبر 5 امام علیہ السلام نے فرمایا دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ نمبر 6 امام نے فرمایا ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ نمبر 7 امام نے فرمایا آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں؟ نمبر 8
امام نے فرمایا ناک کا جو سوراخ ہے وہ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ نمبر 9 امام نے فرمایا منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے ہیں، یعنی یہ جو ہونٹ ہیں یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ نمبر 10 امام نے فرمایا سامنے کے دانت تیز، داڑیں چوڑی، اور ان دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ نمبر 11 امام علیہ السلام نے طبیب ہندی سے پوچھا مجھے یہ بتا کہ دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ نمبر 12 امام نے پوچھا کہ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 13 امام نے فرمایا ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ 14واں سوال امام علیہ السلام نے طبیب ہندی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دل صنوبری شکل میں کیوں اللہ نے بنایا ہے؟ نمبر 15 امام نے فرمایا پھیپھڑے کے 2 حصے کیوں ہیں؟ نمبر 16 امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ نمبر 17 امام علیہ السلام نے طبیب ہندی سے پوچھا کہ گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی طرح کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 18 امام علیہ السلام نے طبیب ہندی سے پوچھا کہ گھٹنے آگے کی طرف کیوں جھکتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں جھکتے؟ یعنی جب آپ جھکنے لگتے ہیں تو آپ کے گھٹنے آگے طرف کیوں جاتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ نمبر 19 امام علیہ السلام نے طبیب ہندی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو 2 پاؤں ہیں دونوں پاؤں کے تلوے کے درمیان والا حصہ خالی کیوں ہے؟ طبیب ہندی ان سوالوں کو سن کر مدہوش ہو گیا اور وہ حیران ہو گیا، تعجب میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ ان کا تعلق فن طب سے نہیں ہے بلکہ اسرار خلقت اور رموز کائنات سے ہے۔ رموز کائنات کو نمائندہ خالق کائنات کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ امام علیہ السلام نے پھر ان سوالات کا جواب دیا، یعنی طبیب ہندی نے تقاضا کیا کہ آپ مولا ان سوالوں کے جوابات بتا دیجئے، تو پھر امام علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب بیان فرمائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو گرمی کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ نمبر 2 امام علیہ السلام نے فرمایا بال سر پر نہ ہوتے تو تیل وغیرہ جڑوں تک نہ پہنچ سکتا اور دماغ سردی اور گرمی سے محفوظ نہ ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ نمبر 3 امام علیہ السلام نے فرمایا پیشانی بالوں سے اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے، یعنی پیشانی سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے۔ نمبر 4 امام علیہ السلام نے فرمایا پیشانی پر شکنیں اس لیے ہیں تاکہ آنکھیں پسینہ وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں، یعنی پیشانی پر شکن جو ہوتی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ آنکھوں تک پسینہ نہ پہنچ سکے۔ پھر فرمایا کہ پلکیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ تمازت آفتاب بقدر ضرورت اثر کرے اور سونے میں بھی سہولت ہو سکے۔ نمبر 6 فرمایا کہ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے ہے تاکہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو سکے اور آنکھوں تک پہنچ سکے، یعنی جو بھی نور ہے یہ درمیان میں 2 حصوں میں تقسیم ہو اور آنکھوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 9 امام علیہ السلام نے فرمایا نمبر 8 امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھیں بادامی شکل کی اس لیے ہیں کہ سرما وغیرہ کا استعمال جو آسانی سے ہو سکے۔ پھر فرمایا کہ ناک کا سوراخ نیچے کی طرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ رطوبتیں آسانی سے خارج ہو سکیں۔ پھر فرمایا کہ ہونٹ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اوپر سے آنے والی رطوبتیں دہن کے اندر نہ چلی جائیں اور منہ میں غذا جو ہے وہ رک سکے۔ پھر فرمایا کہ داڑھی مردوں کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ مرد اور عورتوں کے درمیان امتیاز قائم ہو سکے، یعنی داڑھی رکھو گے تو تمہاری جو شخصیت ہے وہ واضح ہو جائے گی اور تم عورتوں سے جدا ہو جاؤ گے۔ داڑھی رکھنے کا فلسفہ اور داڑھی عطا کرنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے تاکہ مرد اور عورتوں کے درمیان جو جدائی ہے، جو امتیاز ہے وہ سامنے آ سکے۔ فرمایا کہ اگلے دانت اس لیے تیز ہیں تاکہ چیز کا کاٹنا آسان ہو، داڑھ اس لیے چوڑی ہے تاکہ غذا کا پیسنا آسان ہو، اور دونوں کے درمیان کے دانت اس لیے لمبے ہیں تاکہ دونوں کو سنبھال کر رکھنا آسان ہو۔ فرمایا کہ ہتھیلی پر بال اس لیے نہیں ہے تاکہ چھونے میں
اور سختی اور نرمی کا اندازہ کرنے میں آسانی ہو۔ بال اور ناخنوں میں جان اس لیے نہیں ہے کہ انہیں بار بار کاٹنا پڑتا ہے اور تکلیف نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ دل صنوبری شکل کا اس لیے ہے کہ پھیپھڑے میں بآسانی سے داخل ہو سکے، اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے۔ پھر فرمایا کہ پھیپھڑے کے 2 حصے اس لیے ہیں تاکہ دل ان کے درمیان رہے۔ پھر فرمایا کہ جگر جو ہے مہدب اس لیے ہے تاکہ باقاعدہ معدے کے اوپر رہے اور اپنی گرانی اور گرمی سے غذا کو ہضم کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ گردہ لوبیے کی شکل کا اس لیے ہے کہ منی پشت کی جانب سے اس میں آتی ہے، اس کے پھیلنے اور سکڑنے سے آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے کہ چلنے میں آسانی ہو، ورنہ آدمی چلتے وقت گر پڑتا۔ فرمایا کہ دونوں پیروں کے تلوے اس لیے خالی ہیں تاکہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے پیر آسانی سے اٹھ سکیں، ورنہ سارے بدن کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا۔ طبیب ہندی نے جب ان سوالات کا جواب سنا تو وہ حیرت میں پڑا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ علم اپنے جد بزرگوار سے حاصل کیا ہے، اور انہوں نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علم حاصل کیا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ قدموں میں گر پڑا اور کہتا ہے مولا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، اور فوراً مسلمان ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔